السلام علیکم، میں جہازیب نذیر آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج اپنی آرمی کے بارے میں بات کروں گا، اور پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں اور بڑے فخر سے بات کرتا ہوں۔ 2010 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب جب آیا تو اس وقت سیریا کے اندر لڑائی نئی نئی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، ابھی لڑائی کا آغاز تھا، خانہ جنگی وہاں شروع ہی ہوئی تھی۔ تو 2010 کے بعد بہت سارے سیرین اپنا ملک چھوڑ کر سعودی عرب آئے، اور بہت سارے دنیا کے اور ممالک میں بھی گئے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ان کی اپنی کوئی آرمی نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کے بارڈر کراس کر کے ان کے ملک آ رہا ہے، ان کے ملک کے لوگ باہر جا رہے ہیں، ان کے بارڈر سیکیور نہیں ہے۔ تو 2010 سے آج 2022 ہو گیا، سیریا آج بھی تباہ و برباد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لڑائی جو چلی تھی وہ آج تک نہیں رکی۔ عراق کو دیکھ لیں، عراق کے ساتھ کیا ہوا۔ لیبیا کو دیکھ لیں، کتنا خوشحال ملک تھا، کتنا خوش تھا، عوام خوش تھی، اچانک کیا ہوا، بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اور ان ممالک کے اندر آج بھی خانہ جنگی ہے۔ اب کیا پاکستان کے دشمن نہیں ہے؟ پاکستان تو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اندر بھی دشمن ہے، باہر بھی دشمن ہے۔ اور پاکستان کے بارڈرز دیکھیں کتنے وسیع ہیں، افغانستان کے ساتھ 2000 کلومیٹر تک کا بارڈر ہے، انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، امریکہ الگ مخالف ہے، آدھی دنیا تو پاکستان کے خلاف ہے۔ پھر بھی اللہ نے ہمارے ملک کی حفاظت کی ہوئی ہے، کیونکہ حفاظت کے لیے ایک اسٹرانگ ملٹری اویلیبل ہے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت کا جو وہاں کا بادشاہ تھا معتصم باللہ، اس کے خاص وزیر نے ہلاکو کو حملے کی دعوت دی تھی، سارا پلان اس نے تیار کیا، اندر سے غداری اس نے کی۔ اور کس لیے؟ اس کو بغداد کی سلطنت چاہیے تھی، اس کا خیال تھا کہ ہلاکو اس علاقے کو فتح کر کے مجھے اس کی سلطنت دے دے گا۔ تو اس نے آرمی کو بھی اس کام کے لیے کمزور کیا، سب سے پہلے تو اس نے آرمی کو کمزور کیا۔ جب ہلاکو نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، تو اس نے کہا معتصم باللہ سے کہ تمہارا اسلام کہتا ہے کہ تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، تیراکی سیکھو، دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو تم نے یہ ہیرے جواہرات اور بڑے بڑے محلات بنانے کی بجائے اپنے دفاع کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ اپنی آرمی کو کیوں نہیں سٹرونگ کیا کہ آج تو میرے خلاف لڑ سکتا؟ اس نے کہا اللہ کی بس یہی مرضی تھی۔ تو ہلاکو کو جلال آیا، اس نے کہا اس کو گھوڑوں کے نیچے رون دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی تمہارے اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایسے غدار بھرے پڑے ہیں، اور تاریخ ایسی بھری پڑی ہے۔ ہمارے سیاستدان اتنے ہی اچھے ہوتے، پورے ملک کو لوٹ کر پورے ملک کو انہوں نے باہر منتقل کر دیا، ساری دولت لوٹ کر لے گئے، عوام پر الگ ظلم کرتے ہیں، باریاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، کرپٹ ترین لوگ ہیں، تو اور غدار بھی ہیں۔ کتنی دفعہ انہوں نے آرمی کے خلاف کھلم کھلا نام لے کر باتیں کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، انڈیا کے خلاف ان کا منہ نہیں کھلتا، امریکہ کے خلاف ان کا منہ نہیں کھلتا۔ ان کے اپنے صحافی ہیں جو کئی دفعہ انہوں نے آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں۔ تو یہ لوگ اگر اتنے مخلص ہوتے نا تو آرمی کو بار بار دخل اندازی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، بالکل زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ اگر وہ میر جعفر میر صادق کی بات کرتا ہے تو ان لوگوں کو، ان غداروں کو جو کہ کھلم کھلا غداری کرتے ہیں، سب کے پاس ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے آرمی کے خلاف بات کی ہے، انڈیا کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے سامنے جا کر اپنے ملک کی برائیاں، اپنی آرمی کی برائیاں کتنی دفعہ ان لوگوں نے کی ہیں، تو ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ یہ مخلص لوگ نہیں ہیں۔ اب اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سیاق و سباب سے ہٹا کر اور اس کو آرمی کے خلاف نام لے کر شروع کر دیتے ہیں، وہ نام بھی نہیں لیتا۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں، اندر کی گھر کی لڑائی میں کبھی بھی باہر کے لوگوں کو کبھی بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ آپ کو کمزور کریں۔ اندر سے تو ہم کمزور ہو چکے ہیں،
اگر ہم عقل سے، سمجھ سے، سوچ سے کام نہیں لیں گے اور اسی طرح جوش کے اندر ہم اپنے دشمن کو موقع دیتے رہیں گے تو وہ ہمارے بارڈرز کو بھی کمزور کر دے گا. ہمارے بارڈرز کمزور ہو گئے تو یقین کریں ہمارے جتنے دشمن ہیں دنیا کے اندر اتنے کسی کے نہیں ہیں. تو آپ کا ملک بھی نہیں بچے گا، ملک سیکیور نہیں ہوگا. پھر ملک کے اندر خانہ جنگی اور باہر سے لوگ تیار بیٹھے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. تو عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے کام لیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں کون پوسٹ کر رہا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ انڈیا کی ایجنسیز اور امریکہ کی، اسرائیل کی ایجنسیز کے کتنے بڑے بڑے میڈیا سیلز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کی آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم نہ سمجھی میں، اور یہ سیاست دان تو ہیں ہی غدار، یہ تو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. تو یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم عام عوام نہ سمجھی میں اگر کوئی ایسا ویسا قدم اٹھائیں گے، کچھ غلط کریں گے تو اس سے میرے، آپ کے، ہمارے ملک کا نقصان ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، ان برے حالات کے اندر سوچ سمجھ کے ساتھ کام لیں، سمجھ کے ساتھ چلیں تاکہ ہمارا ملک کسی کنارے لگے. ایسا نہ ہو کہ جو ابھی حالت ہے اس سے بھی ورسٹ ہو جائے اور ہمارے بارڈرز بھی کمزور ہو جائیں اور دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، پوری امت کا، سارے پاکستانیوں کا اور میرے ملک پاکستان کا اور پاکستان کی آرمی کا حامی و ناصر ہو. آمین.